جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ، ایران امریکہ کے مذاکرات جو ہیں وہ حتمی مراحل میں ہے، لیکن بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن امریکی صدر جو ہے باقاعدہ اس معاہدے کا اعلان کریں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان سے جوائن کیا ہے رانا شفیق پسروری، جو کہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں اور سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ان حالات کے اندر جب ایران میں جنگ کے بادل جنگ بندی کے بعد بھی منڈلا رہے ہیں، امریکی اور اسرائیلی جو جہاز بھی ہے چاروں طرف سے ایران کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن پاکستان کے فیلڈ مارشل چیف ڈیفنس آف فورسز سید عاصم منیر اپنے وفد کے ہمراہ، وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی کے ہمراہ وہ تہران میں موجود ہیں، جہاں پر انہوں نے جو تمام بڑی شخصیات ہیں ان سے بالمشافہ ملاقات کی ہے۔ چونکہ جو ایران میں پہلے مذاکرات، ایران کی جو ٹیم پاکستان میں آئی تھی پہلے مذاکرات میں، اس میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو کہ ایران کے فیصلہ سازی میں ان کا بڑا مرکزی کردار ہے، تو ان سے ملنا وہ اسی لیے ممکن تھا کہ تہران میں جا کر ملا جاتا۔ تو اسی طرح پاکستان نے جو کلیدی کردار ادا کیا، جو دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کا بھی مؤثر ذریعہ بھی ہے، جس میں فیلڈ مارشل جو ہے وہ براہ راست اس کو خود ہینڈل کر رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، خود بات چیت کر رہے ہیں۔ رانا شفیق پسروری صاحب، سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ساری صورتحال میں؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بالکل آپ نے صحیح چنا۔ میں پوری باتیں نہیں سن سکا عبداللہ گل صاحب کی جی، لیکن وہ بہرحال باخبر ہیں، اس لیے کہ ان کے والد گرامی جس ساس اور اونچی عہدے پر رہے ہیں جی، تو اس کی وجہ سے ان سے بھی کوئی تعلقات ہیں، تو اندرونی بیرونی خبریں یہ رکھتے ہیں۔ جی، بہرحال اچھی آپ نے شخصیت چنی تھی ان حالات پہ گفتگو کے لیے۔ جی، جہاں تک بات ہے فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کی، تو تین باتیں جو ہے نا اس حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران ہی کے اندر ان کے ایک بڑے معزز مہمان اسماعیل ہانیہ کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، وہ بھی مہمان تھے، معزز مہمان تھے، اور اس وقت کے وہ ہائی اپنا کیا کہتے ہیں ہائی سطح کے، اپنا بڑی سطح کے مہمان تھے، اعلیٰ سطح کے، اچھا، اور وہ حماس کے لیڈر تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایران کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور پھر بعد میں جس طرح خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا اور بڑی بڑی جو شخصیات تھی پر اٹیک کیا گیا، کہ خود صدر ٹرمپ کہتے رہے کہ اب ان کے پاس قیادت باقی نہیں رہی، نہ فوجی نہ سیاسی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ مذاکرات کرنے کے لیے اب پتہ نہیں کس کو لایا جائے گا۔ تو بہرحال ایرانی سپیکر آئے، تو ایک بات تو یہ تھی کہ ان حالات کے اندر جبکہ عام آدمی بھی ایران جاتے ہوئے گھبراتا تھا کہ پتہ نہیں وہاں کی صورت حالات کیا ہے، بالکل ایسی ایک بات، بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا وہاں کے عوام نے کہ پورے اس عرصے میں جبکہ بمباری ہو رہی تھی وہ نہ صرف سڑکوں پر رہے، جلسے جلوس کرتے رہے، بلکہ جو نشانہ بننے والی جگہ تھی وہاں جا کر وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ اچھا، دوسرا جو ہے ان حالات میں جانا فیلڈ مارشل کا، یہ بہت رسکی بھی تھا اور ایک جرأت آزما بات بھی تھی۔ اور اس سے پہلے ایران کے وفد کو جو لایا گیا پاکستان، وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ باقاعدہ پاکستان کے لڑاکا طیاروں کے جرمٹ میں ان کو لایا گیا تھا، اور جو پروٹوکول دیا گیا ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے اور ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ محفوظ ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ان حالات میں جانا بڑی جرأت کی بات تھی۔ یہ صرف جرأت کی بات ہی نہیں تھی بلکہ ایک قسم کا چیلنج بھی تھا ان طاقتوں کے لیے جو شرارت پر آمادہ ہو سکتی تھی۔ یعنی اس وقت معاہدہ نہیں ابھی ہوا، لیکن دونوں طرف سے دھمکیاں جاری ہیں۔ یعنی ٹرمپ کی جو آواز ہے وہ بھی آپ نے سنی، وہاں کے وزیر جنگ جو ہیں ان کا بیان بھی آپ نے پڑھا ہوگا، وہاں کے جو سپہ سالار ہیں امریکہ کے، ان کا بھی بیان آ گیا کہ ہم 1 منٹ کے اندر حملہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہرمز کے اندر، آبنائے ہرمز کے اندر جس طرح گروہ کیا ہوا ہے امریکہ نے، اس کے بعد کوئی بھی شرارت کر سکتا تھا۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ چیلنج اس لحاظ سے ہے کہ کوئی جرأت کر کے تو دیکھے، یہ ایک لحاظ سے چیلنج یعنی اعلان تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہی دنوں میں جبکہ فوجی اور سیاسی طاقتیں
بیرون ملک سفارتکاری کا کردار ادا کر رہی ہیں اور امن کے حوالے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. مثلاً فیلڈ مارشل گئے ہوئے تھے ایران میں خوفناک جگہ پر, تو دوسری طرف وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب گئے اور سعودی عرب سے آتے ہوئے قطر میں وہ ٹھہرے. بالکل ایسے. اس دوران میں جب یہ دونوں قیادتیں باہر تھیں, پاکستان کی طرف سے اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ کر دیا گیا. بالکل کیا گیا, بالکل کیا گیا. چیف آف نیول اور صاحب وہ آپ کامیاب موجود ہیں. تجربہ جو ہے وہ دور مار میزائل تھا, بالکل ایسے. اینٹی شپ, اینٹی شپ کا یعنی بالکل. فضائی صرف معاملہ ہی نہیں. جی دیکھا میں نے. پچھلے سال 9 اور 10 مئی کو انڈیا کے خلاف, جی پچھلے سال 9 اور 10 مئی کو پاکستان کی فضائیہ نے جو کردار ادا کیا تھا, یعنی زمینی افواج کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اب بحری تسلط کے حوالے سے یہ کامیاب مظاہرہ ہے. تو یہ اعتماد تھا ان دونوں کے ان حوالوں سے باہر جانے کا اور اینٹی شپ میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد کہ ہماری افواج بالکل تیار ہیں. اگرچہ ہمارا ملک جو ہے معاشی طور پر بہت پسا ہوا ہے, اگرچہ ہمارے حالات جو ہیں دوسرے ملکوں سے بڑھ کر معیشت کے اندر تنگ ہیں, اگرچہ ہم مقروض ہیں, اگرچہ ہماری جو ہے عوام وہ غربت کی لکیروں کے نیچے ہے, اگرچہ ہمارا حدود رقبہ محدود ہے, لیکن ہم اس حوالے سے کسی سے پیچھے نہیں ہیں. یہ خود اعتمادی تھی. بالکل ایسے. تو ان حالات کے اندر آپ دیکھیں کہ جو کام کیا جا رہا ہے, اب جو تھی امریکہ کی ترجمان خاتون, اس کا بیان بھی ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ بڑے ملکوں نے کہا تھا کہ ہم سازشی کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ہاں آئیں, لیکن ٹرمپ صاحب نے کہا کہ نہیں, صرف پاکستان ہی, صرف پاکستان پہ. بالکل ایسے. تو پاکستان کے جی اسی طرح جو یقینی وفد کے سربراہ تھے کالیباف صاحب, ان کا بیان بھی یہ ہے کہ ہمیں اعتماد ہے پورا پاکستان پر. پورا دونوں فریق جو ہیں, فریقین, وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, اظہار کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اور انڈیا کے چینلوں پر جو چیخ پکار مچی ہوئی ہے, ہاں جی, یعنی اب تو وہاں پہلے طاق اڑاتے تھے, اب وہاں کے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے سوچنا چاہیے. بالکل ایسے. تو یہ پاکستان کے بہترین سفارتی کردار کا مظہر ہیں یہ ساری سرگرمیاں. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جب کہ حالات یہ ہیں کہ ایک امریکی جو صحافی ہیں وہ دکھا رہے تھے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ معاہدے کروا رہا ہے, جنگیں رکوا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ دیکھیں یہاں بلیک آؤٹ ہو رہی ہے, یعنی بجلی جو ہے بار بار جا رہی ہے. دوسری طرف یہ بھی ہوا ایک کہ سول معززین کو, شہریوں کو جو اعزاز دیے جاتے تھے صدارتی, پہلے اس کی تقریب ہونی تھی 23 مارچ, نہیں ہو سکی تھی, تو 23 مارچ کو پھر اپریل میں کینسل کر, ہاں جی, پھر اس کو رکھ دیا 28 اپریل کو. جی اب 28 اپریل سے بھی آگے بڑھا کر 13 مئی کر دی گئی ہے کہ ممکن ہے ان 2-3 دنوں کے اندر پھر بیٹھک جمے اسلام آباد کے اندر, اور اسی طرح باقاعدہ مذاکرات ہوں اور پھر یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے. جہاں تک بات ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے اعلان, تو ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مذاکرات جو اسلام آباد میں ہوئے بے نتیجہ, خبروں کے مطابق بے نتیجہ سامنے آئے, تو میری اور آپ بات ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بے نتیجہ نہیں ہے. جتنی بڑی یہ جنگ ہے اس کے مراحل بھی کئی ہوں گے, لیکن بیٹھ جانا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں, اور اس کے بعد پھر پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت نے جس طرح مظاہرہ کیا ہے ملاقاتوں کا, سفارت کا, اس کا نتیجہ ہے کہ یہ باتیں باہر آنا شروع ہو گئی, جی مذاکرات ہو چکے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ لبنان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا ایشو تھا, آج اس کے اوپر بھی معاہدہ ہو گیا, یعنی لبنان کے صدر جوزف اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آپس میں 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا. تو لبنان کی صورت حالات جو ہے ذرا مختلف ہے, اس لیے کہ وہاں سرکاری سطح پر جنگ نہیں ہو رہی تھی, یعنی اسرائیل اور لبنان کی ملکوں کی لڑائی نہیں تھی, حزب اللہ کے ساتھ, اس لیے کہ وہاں جو ہے نا حزب اللہ جو ہے وہ بہرحال ایران کے پراکسی ہیں,
اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رفیق حریری کو جب 2005 میں قتل کیا گیا 21 دوسرے لوگوں کو ایک بم دھماکے میں، رفیق حریری اس وقت لبنان کے وزیر اعظم تھے جی، تو اس وقت الزام انہی پر لگا تھا، یعنی انہی لوگوں پر لگا تھا جی. اور رفیق حریری جو ہیں وہ سعودیہ کی طرف سے نمائندے تھے. سعودیہ نے ایک معاہدہ کروایا تھا 1990 کے اندر، جس کے ذریعے اب ہوتا یہ ہے کہ لبنان کے اندر صدر جو ہے وہ کرسچن ہوتا ہے، وزیر اعظم مسلم ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم صدر کے ذریعے سے منتخب کیا جاتا ہے. تو آج کل جو ہیں وزیر اعظم لبنان کے وہ ہے سلام نواف، بالکل وہ بھی سعودیہ کی طرف زیادہ قریب ہیں جی. تو ان حالات میں لیکن پھر بہرحال مر انسان رہے تھے اور وہ لوگ مر رہے تھے جن کا تعلق اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن وہاں اور فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اکثریت بھی ہے اور عیسائی آبادی بہت بڑی ہے. تو بہرحال انسان مر رہے تھے، تو ایسے میں ہم اس پر بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بہرحال انسان 10 سال کے لیے جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے، لیکن اگر ایران اور امریکہ کا آپس میں معاہدہ ہو جاتا ہے تو بہرحال جس طرح اس کی جنگ کے اثرات تمام ملکوں پر پڑے تھے اسی طرح معاہدوں کے اثرات بھی پوری دنیا پر پڑیں گے. اور بالخصوص جی ہم چونکہ ہمسائے ہیں ایران کے، تو ایسے میں ایران کے اندر اگر کوئی ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، تو اس کے اثرات بہرحال پاکستان پر پڑ رہے تھے، معاشی بھی. ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ شفیق مسعود صاحب، پاکستان کے ساتھ ان کی 900 کلومیٹر کی سرحد ہے جو پاکستان سے جڑتی ہے، لیکن فی الحال کوئٹہ کے راستے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بائی فٹ جو تھے پیدل ایران میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن اب وہ راستہ بند کر دیا گیا، مستقل بند کر دیا گیا. لیکن شاید جب حالات بہتر ہوں گے تو یقیناً پاکستان اور ایران کی تجارت بھی ہوگی. بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران سے بنی ہوئی پاکستان میں لوگ خریدتے تھے، پہنتے تھے، اپنا کھاتے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن اب بلوچستان میں جائیں نا، جو علاقے ایرانی بارڈر پر ہیں، تو وہاں صرف لوگ پاکستانی تھے، باقی ہر چیز ایران کی تھی. اچھا، پروگرام کے آخر میں 2-4 منٹ باقی ہیں، تقریباً 5 منٹ، اس میں نا کنکلوژن کی طرف آئیں گے. ایک جو آخری جو سوال بھی ہے اور اس پروگرام کا کہ جب پہلے مذاکرات ہوئے 21 گھنٹے، وہ آپ نے بھی بات کی تھی کہ یہ نتیجہ خیز ہی ہیں، کچھ چیزیں جو تھیں ان پر تحفظات ہیں دونوں کے، لیکن دونوں اس وقت امریکہ بھی آپ کے سامنے چاہ رہا ہے کہ معاہدہ ہو، اور ایران پر پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ معاہدہ کرے. اب معاہدہ کیا کرے؟ اب ایران نے 5 سال کی جو ہے وہ پابندی یورینیم پہ جو افزودگی تھی اس پہ قبول کر لی، امریکہ 20 سال چاہ رہا ہے، چلیں وہ تھوڑے سے کچھ سال ہو جائیں گے. اب جو بڑی جو ایران کے پاس دنیا کی چابی آپ سمجھ لیں آبنائے ہرمز ہے. اب امریکہ نے چین پر بھی یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ ایران کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، لیکن چائنا نے یہ کہا ہے کہ چونکہ آبنائے ہرمز سے اور ایران کے ساتھ ہمارے بڑے دیر پا تعلقات ہیں، اقتصادی تجارتی راستے ہیں، اور وہی راستہ جو سمندری راستہ ہے وہ چائنا بھی استعمال کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے چائنا کی اکانومی بھی اس راستے سے منسلک ہے. لیکن اب جو باقی 8 نکات تھے جن میں ایران کے اندر جو نقصانات ہوئے، پھر ایران کے کو اعتماد دلوانا، تو اب جو نکات ہیں دوسرے مرحلے میں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نکات پر جو ہے وہ حتمی نتیجے پر پہنچا جائے گا؟ اور جو ایک بات باقی رہ گئی تھی وہ جو ہے کیا وہ بات پوری ہو گئی ہے جس پر سب کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ بند ہو جائے گی؟ دیکھیں باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بعض بات ہوتا یہ ہے کہ کئی باتوں کو امن کی خاطر یا معاہدے کی خاطر جو ہے نا ثانوی حیثیت دے دی جاتی ہے. بعض چیزوں کو وقتی طور پر کہا جاتا ہے جی مذاکرات سے نظر انداز کر دیں، جو بڑے مقاصد ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جہاں تک آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ 3 ملکوں کے درمیان واقع ہے. جی بالکل، ایک طرف ایران ہے، ہاں جی، دوسری طرف عمان اور عرب امارات ہیں. جی بالکل ایسے، اور یہ قانونی طور پر جغرافی طور پر زیادہ اس کی ملکیت جو ہے وہ ایران اور عمان کی مشترکہ ہے جی، لیکن کنٹرول اس پر ایران نے کیا ہوا ہے. ایران نے کیا ہوا ہے جی. اب عمان آپ کو پتا کہ اس وقت امریکہ کے بہت قریب ہے، عمان کے اندر امریکہ کی بہت زیادہ نفری فوج موجود ہے. ہاں جی، سارے ان کے فوجی بھی کافی کالونیاں بھی ہیں جی. لیکن وہاں ایران نے کوئی کسی قسم کا جو ہے نا اٹیک نہیں کیا تھا جس طرح دوسرے عرب ممالک. ہاں جی،
تو اب اگر ایران اس پہ کنٹرول کر رہا ہے تو کل کو عمان بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی حصہ ہے, ہماری بھی ملکیت ہے, ہم بھی اس میں شامل ہیں. لیکن جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایران کو راستہ روکنے کی اجازت نہیں تو کیا امریکہ کو ہے اجازت؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی امریکہ کا تو تعلق ہی نہیں نہ بنتا. چین اور روس جو ہے اب امریکہ نے کیا ہوا نا. ہاں جی, وہ تو ناکہ بندی کی ہوئی ہے نا, لیکن وہ ناکہ بندی کے باوجود بھی امریکہ کہہ رہے جی ہم نے 15 جہاز روکے ہیں. تو میرا نہیں خیال جو جہاز وہاں پہ چائنا کے گزرے جو نا عمومی طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ اگرچہ گلی کسی کی ملکیت ہو, جب شارع عام ہو جائے تو پھر وہاں سے ہر ایک کو گزرنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن بہرحال اگر افزودگی, یورینیم افزودگی, یعنی ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہم کبھی کرتے ہی نہیں, اس لیے بالکل انہوں نے 5 سال کا معاہدہ, ہاں جی, 20 سال کا معاہدہ ہو تب بھی اس کے حق میں ہے. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے توانائی کے مقاصد کے لیے اور دوسرے جو ان کے مقاصد ہیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے, وہ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ایٹم بم نہیں بنا رہے. اس پہ تو کئی بار ایران جو ہے وہ اعلان کر چکا ہے. لیکن جو اسرائیل ہے یا امریکہ یا اس طرح کے دوسرے ملک جو بالکل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اعتماد نہیں کر رہے. ہاں جی, اپنا انرجی کے حصول کے لیے ہو سکتا ہے, اور یہ بات وہ ہے جو ضیاء الحق پاکستان کے ایٹمی حوالے سے بھی کہا کرتے تھے. بہرحال یہ ضمن بات آ گئی, لیکن یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ طاقتور سمجھا جاتا ہے, لیکن دوسری طرف اجتماعیت جو ہے عوامی تائید وہ ایران کی حکومت کو حاصل ہے. امریکہ کے اندر یہ صورت حالات نہیں ہے جو عوامی طور پہ ایران کے اندر ہے. جی بالکل, دونوں منارے جس انداز سے پاکستان کی قیادت نے معاملہ کیا ہے تو اندر کھاتے جو ہے نا کئی معاملہ طے ہو چکے ہیں ایسے ہی. اچھا, آخر میں جی رانا شفیق پسرو صاحب, آخر میں پروگرام کو اس سوال سے میں اینڈ کروں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے حلقے جو کہ لوگ اپنے ہی ہیں, لیکن اس وقت دیکھیں میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کو, خواہ وہ پاکستان میں ہے یا اوورسیز میں ہے, اپنے سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھنا چاہیے. چونکہ اگر ایران کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان پر بھی پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان اس کے اندر واحد ثالث ہے. تو ان حالات کے اندر جو آپ کے اندرونی معاملات ہیں, سیاسی مفادات ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں, اس کی بنیاد پر کسی ملک کو, کسی مسلح افواج کو یا اداروں پر ہرزہ سرائی کرنا, مجھے بتائیے کہاں کی پاکستانیت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے؟ جی, یہ پاکستان کے بالکل خلاف ہے, پاکستان دشمنی ہے اور اس کو کسی طور پہ پسند نہیں کیا جا رہا, بلکہ وہ پارٹی جو ایسے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرے گی وہ عوام کی نظروں سے گر جائے گی. اور اس وقت یہ صورتحال, یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا سیاست کرنے والوں کے لیے. تو جن لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں ان کو عوام کے اندر, عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت کے اندر, بلکہ واضح ترین اکثریت کے اندر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی جو اپوزیشن پارٹی تھی پی ٹی آئی, اس کے کسی ایک عہدیدار نے بھی کھل کے اس طرح کے ریمارکس نہیں دیے. اگرچہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے والے بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا, اس لیے کہ اس موقع پہ ایسی بات کرنا نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان دشمنی ہے, ملک دشمنی ہے, بلکہ اب جب کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی عزت بن رہی ہے, پوری دنیا کے اندر عزت بن چکی ہے اور بن رہی ہے, ایسے میں ان لوگوں کو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج کی طرف دیکھ کے سوائے واویلا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں. جی بہت شکریہ رانا شفیق پسوری صاحب, اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن اور سینئر تجزیہ نگار و صحافی کالم نگار ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے جو موجودہ صورتحال پر تفصیلی اپنا موقف بیان کیا ہے. آخر میں اس بات کے ساتھ جو ہم نے بات کی کہ اپنے سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, اور یہ انتہائی نازک وقت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب تہران میں کوئی شخص, ان کا اپنا ایرانی شہری جو ہے وہ موومنٹ کے لیے تیار نہیں ہے, کتنے بڑے حملے ہوئے ہیں, کتنے بڑے نقصانات ہوئے ہیں. ان حالات کے اندر پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تہران پہنچے ہیں. پاسداران انقلاب کہ آج ہیڈ کوارٹر میں گئے ہیں, پھر امام علی مقام کے روضہ مبارک پر گئے ہیں. اس طرح بہت بڑی جو اس طرح کی جو بھی میٹنگیں ان کی چل رہی ہیں, تو دشمن ملک بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو وہ پاکستان کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یقیناً سب کے تحفظات اپنی جگہ ہیں,
کچھ چیزیں ہیں، لیکن ان حالات کے اندر ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ دل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ دنیا میں بسنے والے تمام پاکستانی اور پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانی پہلے پاکستانی ہیں، پھر بعد میں جو ہے ان کی جو سیاسی مفادات ہیں یا جو بھی نظریات ہیں وہ بعد میں ہیں، لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا کچھ ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گے اس سے آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے گا، اور اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی کل۔